چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ آج انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 4، سبق نمبر 4، جو کہ حرکات ہی پر مشتمل ہے۔ حرکات ایک مرتبہ پھر جو اس کے قواعد ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حرکات کے قاعدے ہم نے یہ سماعت کیے تھے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو نہ ہی کھینچتے ہیں نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں بلکہ معروف پڑھتے ہیں۔ ہجے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 3، سبق نمبر 3 کو پڑھ لیا ہے، اور سبق نمبر 4، تختی نمبر 4، اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حرکات کی جو ہجے کی ہے اس کی رواں کو یہاں پر درست کر لیں۔ حرکات کی جو ہجے کی ہے، جیسے حمزہ، زبر، یہ جو ہجے کی ہے، ان ہجوں کو یہاں پر روانی کے ساتھ چیک کر لیں، درست کر لیں کہ ہماری اس کی ادائیگی درست ہے کہ نہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قاعدے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ حرکات کی تختی 2 مرتبہ دی گئی ہے، ایک تختی نمبر 3 بھی ہے اور تختی نمبر 4 بھی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنی بھی تختیاں ہیں سب سنگل تختیاں ہیں۔ تو یہ ڈبل تختی دینے کا مقصد کیا؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ ایک مقصد وہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ بنیادی قواعد میں سے ہے، حرکات کی ادائیگی یہ بنیادی قواعد میں سے ہے، اگر اس حرکات کی ادائیگی کو درست کر لیا تو اسی پر یا اسی سے ملتی جلتی جتنی بھی حرکات ہیں، جیسے حمزہ زبر آ تو حمزہ 2 زبر ان ہے نا، با الف زبر با، یہ جتنے بھی ہیں قواعد یہ سب بنیاد ہیں حرکات تمام قواعد کی۔ تو اسی لیے کہ یہ بنیاد ہے، بہت اہم ہے، حرکات کی ادائیگی ہماری درست ہونی چاہیے، اس لیے ایک اور تختی کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ہم اپنی حرکات کی ادائیگی کو درست کر لیں۔ تو اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حرکات کی تختی کتنی اہم ہے، کیونکہ ہم جب سبق ہمارا آگے بڑھ جائے گا تو یہ سبق تو گزر چکا ہوگا، اب یہ گزرنے والا سبق ہمارے ذہن کے اندر ہے یا ذہن سے بھی گزر گیا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر عرض ہے کہ اس تختی کو بھولیے گا نہیں، کوشش کیجئے گا حرکات کی ادائیگی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اس تختی کو، حرکات کی تختی نمبر 4 کو روانی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تا تی تو، یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حرکات، اور کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے۔ دوبارہ سن لیجئے، تا تی تو، صحیح ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تا تی تو، یہ بڑھ جائے گا، بڑھانا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح تا تی تو، یہ جھٹکا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، صحیح ہے؟ تو اب درست ادائیگی کیا ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے اور دوہرا لیجئے۔ تا تی تو، 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 یہ حرف پر ہے، تو کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا پر ادا کیا جاتا ہے، تو، تی تو، تو، تی 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 تو۔
یہ بات شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ حروف مستعلیہ کو زبر میں ادا کرنا آسان ہے، جیسے آپ نے پڑھا بھی تو آسان، لیکن اس کو زیر میں پڑھنا تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، طی مشکل محسوس ہوتا ہے، اسی طرح پیش میں بھی تو مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ مشکلی کیوں ہے؟ یہ مشکلی کیوں ہے؟ یہ دقت کیوں ہے؟ یہ دقت اور مشکلی اس لیے ہے کہ ابھی ہم نے اس کو رواں نہیں کیا۔ اگر تھوڑی سی مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مشکلات اور یہ دقت یہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ پر حرف کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، تو طی تو، آگے ز زی زو، ز زی زو، اگلا حرف ز زی زو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاید ادائیگی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ زا میں سیٹی کی آواز، لال میں نرمی کی آواز محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ دیکھیے زا اور لا، زا لا، زا لا، کیونکہ ہماری اپنی مادری زبان میں زا اور زال میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اگر کسی کا نام، کسی اسلامی بھائی کا نام ذاکر ہے تو ہم ذاکر کہتے ہیں، ذاکر، اور زاہد بھائی ہے تو ہم زاہد ہی کہتے ہیں، زال کو زا پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہماری مادری زبان میں ہم زال کو زا پر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بالکل توجہ دینی ہوگی، حرف بدل جائے گا، اور حرف پورا بدل جائے یہ لہن جلی، لہن جلی یعنی بڑی غلطی، بڑی غلطی حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ذا ذی ذو، آگے وہ وہ، اب دیکھیں حرف کو پر بھی پڑھنا ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے، وہ وی ذو، وہ وی ذو۔ اب یہ جو حرف ہے ذال، ذال کے مشابہ مخرج میں، کیونکہ ذال کا اور وا کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، فرق کیا ہے؟ ذال باریک ہے اور وا پر ہے، تو اس کو پر ادا کرنا ہے، صحیح نا؟ اور ایک آسان طریقہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ذا ذا ذا، اگر وا کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، ذا ذا کرتے کرتے اس کو موٹا کر دیں، وا بن جائے گا، تو آپ کے منہ سے جو زواں نکلتا ہے، زواں تواں زواں، اب اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ زواں نہیں ہے، یہ زواں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ زواں پڑھتے ہیں، تو وا نہیں پڑھیں گے، ذا کو پڑھتے پڑھتے وا کر دیں، یعنی موٹا کر دیں، وا بن جائے گا، وا وی وو، آگے سا سی سو، سا سا سی سو۔ زبر چونکہ منہ کھول کر ادا ہوتی ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا منہ بند رہے، جیسے اب یہ منہ بند ہے، حرکت کی آواز تو نکلی نہیں، حرکت کی آواز یوں نکلتی ہے، سا، آواز باہر نکلی نا، سا سا، زیر میں دیکھیے سی، سے نہ ہو جائے، سے یہ مجہول ہو جائے گا، سے مجہول ہو جائے گا، سی سو، اور پیش میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، سو سو، دوبارہ پڑھ لیجئے، سا سی سو، آگے سا سی سو۔ اب دیکھیے سا اور سین یہ دونوں قریب قریب ہیں، یہاں پر قریب قریب دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سارے حروف جو ہے نا یہاں پر ملتے جلتے قریب قریب دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے تا اور تو، یہ دونوں قریب قریب کیوں دیے گئے ہیں؟ اس تختی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ تا اور تو یہ قریب قریب کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم فرق کر لیں، تا کو باریک کر لیں
تو کو پر کر لیں. اگر ہماری تا تی تو آگے بھی تا تی تو کی آواز نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہم غلطی پر ہیں, ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا. یہ اسی لیے دی, اس کی افادیت اسی میں. اسی طرح زا اور ذال جیسا کہ ابھی عرض کیا, ان دونوں کو بھی قریب قریب لکھا گیا ہے کیونکہ ہم بدلتے ہیں, ذال کو زا میں بدلتے ہیں. اسی طرح وہ بھی قریبی لکھا گیا ہے, سا کو بھی ساتھ لکھا گیا ہے, سا اور سین کو بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ ہم سا اور سین میں فرق کریں. سا میں سانس جاری ہوتا ہے, سین میں آواز جاری ہوتی ہے, سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی, سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے. تو یہ فرق ضروری ہے, یہ حرف کا فرق ضروری ہے. آگے سین کو پڑھ لیجئے, سا سی سو. اب دیکھیے اس کے برابر میں صاد ہے کیونکہ سیٹی کی طرح سیٹی کی آواز صاد میں بھی آتی ہے, سین کی طرح صاد بھی ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ سین باریک ہے اور صاد پر ہے. صاد پر ادا کیا جائے گا, تو آئیے اس کو بھی پر ادا کر لیجئے. سو سی سو, سو سی سو. السین میں باریک آواز ہے. اب میں آپ کو فرق پڑھ کر سناتا ہوں, آپ صرف سنیے گا, آپ صرف سنیے گا اور یہ اندازہ لگائیے گا کہ کتنی محنت کرنی ہے اور کتنا فرق ہے. ہم صحیح ہے, سنیے گا صرف. پہلے سین پڑھوں گا, اس کے ساتھ ہی صاد پڑھوں گا. زبر والا سین پڑھا جائے گا, پھر زبر والا صاد پڑھا جائے گا. آپ نے صرف اندازہ کرنا ہے. سنیے, سا سو, سی سی, سو سو. کتنا فرق ہے. سا سو, سا سو, سیٹی ایک ہی نکل رہی ہے, سیٹی ایک ہی ہے دونوں میں, لیکن آواز کے پر و باریک میں فرق ہے. تو یہ فرق رکھنا ہے. بعض اوقات ہم پیچھے دوہرا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوہرا کر ہمارا درست ہو جائے گا. نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ آواز کا فرق دیکھنا پڑے گا. تھوڑی سی نقل بھی کرنی ہے, اپنی آواز کو بھی سننا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس فرض علوم میں جو یہ سلسلہ ہے اس میں پڑھنے کی ہمیں سعادت ملی ہے, ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو یہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ حرف کو سمجھیے, اچھی طرح غور سے سنیے اور پریکٹس میں اپنی آواز سنیے کہ آپ درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب اس صاد کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سو سی سو. آگے دا دی دو. دیکھیں ہونٹ گول ہو رہے ہیں پیش میں. دو, دا دی دو. ہم پڑھتے ہیں کس طرح, دو دو دو, ہونٹ اپنی جگہ پر. دو دا دی دو. ہونٹ تو گول ہوتے ہی نہیں, جب ہونٹ گول ہوں گے نہیں تو مکمل حرف اور حرکت ادا نہیں ہوگا. سنیے دوبارہ, دو. کیا پڑھیں گے, دو. ہونٹ کو غول کریں گے. آئینہ اگر رکھ لیا جائے, آئینہ اگر رکھ لیا جائے اس میں آپ دیکھیں کہ میرے ہونٹ کس طرح گول ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. آگے ہے ضاد. پڑھیے, دو دی دو, دو دی دو. زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے حرف ضاد. نہ یہ ضاد ہے, سنیے گا, وا کی طرح نہ یہ ضاد ہے, نہ یہ دال کی طرح دواد ہے, نہ یہ وا کی طرح ضاد ہے, نہ یہ حرف دال کی طرح دواد ہے. نہ دال پڑھنا ہے نہ ضا پڑھنا ہے, ضاد اور دواد نہیں پڑھنا. سنیے غور سے, ضاد. صحیح ہے, نہ یہ ضا ہے نہ یہ دعا. صحیح ہے. اب اس کی روانی حرکت کی, ضا ضا ضی دو, ضا ضی دو. آگے
کا کی کو کا کی کو آگے قو قی قو قو قی قو. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے کہ کاف اور قاف ان دونوں کو بھی برابر میں لکھا گیا ہے، دیا گیا ہے، تاکہ ہم ان دونوں میں فرق کریں. باریک کاف اور پر قاف تھوڑا سا ہی فرق ہے نا، مخرج کا بھی تھوڑا سا فرق ہے اور باریک اور پر کرنے کے حوالے سے بھی فرق ہے، تو ان دونوں کو بھی قریب قریب کیا گیا ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. پر کاف قو قی قو قو قی قو. اب ایک تھوڑا سا اس کا بھی جو فرق ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ صرف سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا فرق ہے. پڑھنے میں پتہ نہیں چلتا نا، پیچھے پیچھے پڑھنے پتہ نہیں چل رہا، جب سنیں گے آپ کو محسوس ہوگا. اور سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. سنیے، میں کاف پڑھوں گا پھر قوف، صحیح ہے؟ متحرک کاف پھر متحرک قوف، رواں سے. کا قو کی قی کو قو. فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اگر پڑھنا ہے قل هو اللہ تو اب دیکھنا ہے کہ ہمارا قل نکل رہا ہے یا معاذ اللہ کل نکل رہا ہے، معنی بدل جاتے ہیں نا اس حوالے سے. تو ادائیگی کا درست ہونا بہت ضروری ہے. یہ حرکات کی تختی ہے، ادائیگی کی تختی تو پہلی گزر چکی ہے، لیکن میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہاں اگر ادائیگی کی بات ہو رہی تو اس کا مقصد یہ کہ ادائیگی ایک بہت اہم چیز ہے جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا. یہاں الحمدللہ عز و جل 22 تختیاں پڑھائی جائیں گی. کوشش یہی کی جائے گی کہ 22 تختیوں میں آپ کو مخارج کی طرف، ادائیگی کی طرف ہی توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ قاعدہ پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں، قاعدہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ قاعدے کے ذریعے ہم اپنی ادائیگی کو درست کر کے قرآن کو درست پڑھیں، درست قرآن سیکھ جائیں. جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے وہ فرض ادا کر جائیں. اس لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ سیکھنے کے لیے تو اس کی 22 تختیوں تک ادائیگی کی توجہ دلائی جاتی رہے گی، اور آپ بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے اور اس کی کوشش کیجئے. اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. ایک حرف اور پڑھ لیتے ہیں. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اب ہا اور ہا میں بھی فرق ہے. بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں وہ بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ادا نہیں ہو پاتا. جیسے بڑی عمر میں عموماً جو ہے ہا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہے نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑی سی کوشش اور توجہ کریں گے ادا ہو جائے گا. اب ہا اور ہا میں کتنا فرق ہے یہ بھی آپ سن لیجئے، صرف سن لیجئے آپ. صحیح؟ پہلے ہا متحرک اور پھر ہا متحرک پڑھی جائے گی. سنیے. ہا ہا ہی ہی ہو ہو. کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے. دوبارہ پڑھ لیجئے ہا اور ہا کو. پہلے ہا ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. ای او. حمزہ پر زبر زیر پیش، صحیح ہے؟ اور ہم رواں سے پڑھ رہے ہیں، حرکات کو رواں سے پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ تختی نمبر 4 جو کہ حرکات کی تختی ہے اس کو ہم رواں سے پڑھیں گے. تختی نمبر 3 جو پہلے گزری وہ بھی حرکات کی ہی تختی تھی. اس تختی کو، تختی نمبر 3 کو ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا تھا. تختی نمبر 4 کو رواں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ حرکات کی ہجے اور رواں درست بھی ہو جائے اور پختہ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ جو تختیاں ہیں دونوں بہت ہی اہم تختیاں ہیں، لہٰذا ان کو ہجے اور رواں سے پختہ کرنا بہت ضروری ہے. دوبارہ پڑھ لیجیے حمزہ کو.
آ ای او. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ میں ہم نے نہ ہی کھینچا ہے اور جھٹکے سے بھی بچنے کی کوشش کی ہے. آگے پڑھتے ہیں عین. آ عی عو آ عی عو. خو خی خو. خو پر پڑھا جاتا ہے, خو پر پڑھا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا شاید کہ خا کس جگہ سے ادا ہوتا ہے. خا کا مخرج کیا ہے؟ خا حلق کے اوپر والے حصے سے, جو منہ کے قریب ہے حلق کا وہ حصہ, یہاں سے خا ادا ہوتا ہے. اور اس حرف کو باریک ادا کریں گے یا پر ادا کریں گے؟ پر ادا کریں گے. ماشاء اللہ. خا خی خو خا خی خو. غا غی غو غا غی غو. با بی بو. ما می مو. وا وی وو وو. کیونکہ پیش میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں, واو بھی ہونٹوں کو گول کر کے ہی ادا کیا جاتا ہے. ان دونوں میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. تو دوبارہ دیکھ کر پڑھ لیجئے. وو, دوبارہ واو, وا وی وو. آگے فا فی فو. لا لی لو. نا نی نو. را ری رو. جا جی جو. شا شی شو. یا ی یو. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 4 کا اختتام ہوا. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن.